جو موضوع تھا وہ رسالت مآب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ان کی عظمت کے بارے میں تھا، اور جس طریقے سے حکومت کی طرف سے اس موضوع پر جی انہوں نے خود وہ بیٹھ گئے، میں نے تو انہیں کچھ نہیں کہا تھا، وہ خود بیٹھ گئے، وہ ایک منٹ ابھی ان کا میں نے نام لے دیا، وہ بول لیں اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں۔ حکومت نے میں نے تو پیغام بھی بھجوایا جی اس نہایت کسی بھی مسلمان کے لیے، جناب اسپیکر، کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے زیادہ اہم اور سنجیدہ موضوع نہیں ہو سکتا، لیکن بڑے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے اسے بھی سیاست کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اور جناب میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ میری بات سن لیجئے۔ صرف یہ سن لیجئے، صرف شاہ صاحب نے جو ڈرافٹ کی ریزولوشن وہ پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم نے بھی تو ریزولوشن پڑھا، میں اب ایک میری بات سن لیں جناب اسپیکر۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات اور احساسات مجروح ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا، آج جو آپ کو اپنا ریزولوشن پڑھنے کی بہت جلدی ہے، تو 7 دن پہلے یہ واقعہ ہوا، آپ نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بنایا بلکہ آپ نے چھٹیاں کی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ پاکستانی قوم کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے، ان کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے آپ کو جوائنٹ سیٹنگ بلا کر، جوائنٹ سیشن بلا کر پوری پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کرنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر ریکارڈ پر ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کا ایک واقعہ جبکہ ڈنمارک میں کیریکیچرز کا معاملہ ہوا تھا، شان رسالت میں گستاخی ہوئی تھی، اس وقت یہ ناچیز اس ملک کا وزیر اعظم تھا، میں نے یوم عشق رسول منایا تھا سرکاری سطح پر، اور پوری دنیا کو میں نے ایک پیغام دیا تھا کہ پاکستان نہیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں بسنے والا مسلمان شان رسالت میں کسی قسم کی اس طرح کی گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ جناب اسپیکر، کیا آج اگر اپوزیشن کی طرف سے یہ ریزولوشن آیا ہے تو کیا اس کو اگر آپ ایکسیپٹ کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی غیر آئینی بات کریں گے یا غیر قانونی بات کریں گے؟ آپ نے اتنا بڑا سرمن دے دیا۔ اور دیکھیں موضوع کیا ہے، موضوع یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، اور اس ہاؤس نے پوری قوم کے 22 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کرنی ہے، دنیا کے کروڑ ہا لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرنی ہے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور میں قریشی صاحب سے یہ بات ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ یہ وزیر خارجہ صاحب ہیں اور ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم اس معاملے پہ یہ شور و غوغا نہ کرواتے، نہ آوازیں کستے، نہ ان پر آوازیں کسے جاتے۔ تو جناب اسپیکر، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے اپوزیشن کی طرف سے جو ریزولوشن پیش کیا ہے اس کو منوان جو ہے اس کو منظور کرائیں، اس پر ووٹنگ کرائیں، اور اگر حکومت اس پر ووٹ نہیں دینا چاہتی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان، دنیا کا کوئی مسلمان جو ہے اس ریزولوشن پر کو ووٹ نہیں کرے گا۔ وزیر مذہبی امور یہاں پر تشریف فرما ہے، یہ ہمارے بھی مذہبی امور رہے ہیں، ان سے پتہ کیجئے کہ ہم نے کتنا سخت ایکشن لیا تھا، اور میں نے ساری دنیا سے مخالفت مول لے کر یوٹیوب کو بند کر دیا تھا کہ اس نے ایسا مواد کیوں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں کر ہوئی۔ یہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ آپ جو ہے یہاں بھی سیاست کر رہے ہیں، یہاں بھی لفظوں کی آپ ہیرا پھیری کر رہے ہیں، یہاں بھی ہمیں دشنام دے رہے ہیں، یہاں بھی اپوزیشن کا مردے الزام، اور 7 دن آپ سو رہے تھے، آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ آج آپ آ کر فوری طور آپ نے پورا حال جو ہے اس کو اپنے سر پر اٹھا لیا ہے، پوری دنیا کے سامنے ایک جو عجیب قسم کی بات کر رہے ہیں۔ تو میری یہ آپ سے دردمندانہ اپیل ہوگی اور حکومت سے بھی کہ یہ جو ریزولوشن خواجہ محمد آصف صاحب نے پڑھا ہے یہ بالکل موضوع ہے، یہ سارے پاکستان کے لوگوں کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ مہربانی فرما کر اس کو یونانی مسئلہ منظور کیا جائے۔ بہت